اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر، محبوب مجھے تیرے مقدس زمانے کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، انہوں نے حق بات کی نصیحت بھی کی۔ اور جب حق بات کی نصیحت ہوتی ہے تو تکلیف آتی ہے، فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی فرمائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو ملامتی کہلاتے ہیں، ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، یہ بہت زیادہ تعریف، توصیف، نعرے، شور، یہ بعض اوقات نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لیے، کتنی زیادہ آزمائش تھی ان کے لیے، کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا، لوگ کیا کچھ کہتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ تمام صحابہ کے لیے اسی طرح رہا۔ آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہوں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے، تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ دین کے لیے یہ جو آزمائش رہی، یہ جو تانا رہا، یہ جو تنقید رہی، یہ اس کا حسن رہا، یہ چیز اس کو نکھارتی ہے، یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کو راہ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مزید بہتری ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لیے بن گیا تھا۔ روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے نا، جب بڑے اچھے اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، تہجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لیے اٹھنا، تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے، اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا، روحانی سفر جو میں طے کر رہا تھا۔ آج کل تو خیر سارے لوگ طے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے سفر، ہم تو مسافر ہے ہی نہیں، ہم نے تو مکمل کر لیا سفر۔ ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ بالکل، ہم کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے، کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزاج نہیں رہا ہمارا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا تھا، تو میں نے بڑے اوراد کیے، وظائف پڑھے، بڑا میں نے اللہ اللہ کی، بڑا کچھ کیا، جو ممکن تھا میں نے کیا، کئی مزارات پر حاضری بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا مسئلہ تھا جو الجھ گیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے، درویش، اور وہ عجیب مجذوب صفت لوگ تھے، ایک گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے، وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چھلکے مار کے پھر ہنستے تھے، پھبتیاں کستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کا اٹکا ہوا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا۔ میرے اندر وہ تازگی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لیے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا کہا، تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں۔ جو موقع ہماری عین اصلاح کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے لیے تانا ہوتا ہے نا، جے کر یہ تانے نصیب ہو جائیں ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے، تو یہ بڑا فائدہ کریں گے، یہ نفع کریں گے۔ بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سہتے ہیں۔ کبھی کو برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ مذہب کے معاملے میں ذرا سا ہلکا سا کو تانا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے کتنی خدمت کی، تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار کو؟ آج بھی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے نہیں وہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ بابا فرید علیہ رحمہ زہد الانبیاء، شیخ الاسلام، تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی؟ تو یہ تو بھائی لطف ہے، آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے؟ اس کا ذائقہ لیں، اس طرف بھی توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے، ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث سورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو۔ فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو جتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے۔ تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو پیار بھی بڑا تھا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے۔ تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے۔ تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی، معاذ اللہ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا۔ بڑے مریدین اعلیٰ حضرت کے حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ
تشریف فرما تھے، جب یہ خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا۔ آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا، اور لا کر میں پڑھا، ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ، کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا، انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر۔ اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بس جھگڑا ہے۔ فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے، لکھنے دے مجھے گالیاں۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹی۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ملامت نفع کی چیز ہے۔ جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بات اچھی نہیں لگتی، اپنی طبیعت کے اندر یہ تازگی پیدا کریں۔ درس یہ ہے آج کا کہ یہ تازگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، اور بڑی جلدی پریشان ہو کے بکھر جانا، بلکہ کچھ ساتھی بکھرتے ہیں کچھ بکھرتے ہیں، بالکل بکھر جاتے ہیں، آپ بکھرے نہیں۔ اگر کوئی شخص 2 منٹ کے لیے کیا ہی دیتا ہے کہ پتہ ہے مجھے تو پہلے کیا تھا، آج تو نے وہاں جا کے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، اس سے آپ کا اجر اسے بڑھے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ جتنی نیکی دقت کے ساتھ ہوتی ہے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بڑی جلدی پریشان نہ ہوا کریں، بڑی جلدی آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کیا کریں کہ یہ مجھے فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب کیا بنے گا، کس طرح کر کے یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہماری تربیت کرنے والوں نے یہ اسباق ہمیں پڑھائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے نفع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی تو میرے اندر بڑی کمی ہے، تو لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں داڑھی رکھے تو اس طرح کرتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد معصوم کون ہو جاتا ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو رکھ لے وہ معصوم ہے، اب اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بندے کو، بہت ساری گناہوں سے داڑھی بندے کو یہ محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی، آپ کا تعارف بڑھ جائے گا، آپ کے لیے لوگ اچھے جملے کہنے لگ جائیں گے، خیر کا فکر آپ کے لیے ادا کیا جائے گا۔ اس لیے نیکی کے رستے میں جب کوئی آدمی کوئی کسی جگہ پہ کسی شخص کو برا کہے، پھر ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب میں برا تھا مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اب میں اچھا ہو گیا ہوں تو سارے چڑھائی کر جاتے ہیں۔ او بھائی بات سنو، بڑی سادی سی بات، میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے، پھر کہتا ہوں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات تک لوگوں کی رسائی بڑی آسان تھی، آسان رسائی تھی۔
کسی کو مشکل، کسی کو دقت نہیں ہوتی تھی حضور تک پہنچنے میں، آسان رسائی۔ اگر کوئی شخص سمجھنے لگ گیا تیرے بارے میں کہ تجھے میں کچھ کہہ لوں گا تو اب یہ کچھ کہے گا نہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اور ایک نسخہ اور دے رہا ہوں، اس پہ بھی عمل کر کے دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا، جواب میں آپ نے 2-3 باتیں کی، تو یہ 2 منٹ کی جنگ ہے، یہ ختم ہو گئی۔ اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اگر آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر سامنے والے نے سخت جملہ کہا اور آپ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ تو خوش ہو کے گھر آ جائیں گے، وہ ساری رات سو نہیں سکے گا۔ اس کے لیے مشکل بن جائے گی کہ میرے ساتھ اس نے کر کیا دیا ہے، کیا کر دیا اس نے میرے ساتھ، کیا اس نے کر دیا میرے ساتھ۔ تو ملامت فائدہ مند چیز ہے، اس کو حاصل کریں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے بزرگ کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تعریفیں بڑی تکلیف دیتی ہیں بعض اوقات، اس لیے میرے عزیز بڑی جلدی نہ گھبرائیں۔ یہ تو شیطان کا ایک حملہ ہے، یہ تو نفس کی ایک چال ہے، یہ تو ایک باریک فتنہ ہے کہ ہم جی ادھر گئے تھے تو ہمیں ٹوک دیا گیا، تو روک دیا گیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں کریں، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں، اور جب آپ تھوڑا سا یہ برداشت کرنا سیکھیں گے، پھر ہی تو لطف آئے گا نیکی کرنے کا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے بڑی ضروری ہے، آپ کو گزارش، اختراع نہ کریں، اپنی مرضی کی چیزیں وضع نہ کریں، اپنی مرضی کے سوال جواب نہ کبھی بھی ذہن میں پیدا کریں۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے صوفیاء کے پورے ابواب اور نصیحت کے مقدس موتی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آگے بڑھیں، ان باتوں کو لیں، تو اس طرف خاص توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق